بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ یہودی جو ہیں وہ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو صاحب شریعت جدیدہ تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو یہ کافر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض تھا ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض تھا، جیسے ان کی شریعت کو ماننا فرض تھا اسی طرح ان کی شریعت کو ماننا فرض تھا۔ تو یہ یہودی جو ہیں یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مول لے کر یہ سارے کافر ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے بعد جو نصرانی تھے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ ہونے کے بعد ان پر فرض اور واجب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کر رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں جی، لیکن انہوں نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانا، آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، لہذا یہ آقا علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے یہ بھی کافر ہو گئے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہودی تو پیچھے ہی کافر ہو چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، اور یہ نصرانی جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یا پھر کوئی وہ بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، اسلام چھوڑ جائے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے بارے میں فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ وشاہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات، حالانکہ یہ تو گواہی دیتے تھے کہ اللہ تبارک کے رسول اللہ علیہ السلام حق ہیں، کہ رسول حق ہے۔ یہودی بھی یہی گواہی دیتے تھے کہ رسول حق ہے، پھر انہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ نصرانی بھی یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ حق ہیں، پھر انہوں نے انکار کیا امام الانبیاء علیہ السلام کا۔ بھئی جب تم نے رسول حق ہونا مان لیا ہے تو پھر تو ہر رسول کو حق ماننا حق ہے نا، ہر رسول کو حق ماننا فرض ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو مان کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر کے امام الانبیاء کا انکار، یہ کیا ہوا؟ تم نے تو پھر رسول کو حق مانا ہی نہیں۔ کسی ایک نبی کا، کسی ایک رسول کا، کسی آسمانی کتاب میں سے کسی ایک کتاب کا، پورے قرآن میں سے کسی ایک آیت کا انکار، پورے قرآن کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار پوری کتابوں کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ یہودی جو ہے وہ یہ نہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، نہیں مانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تو کیا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل آ رہی ہے، انجیل کے بعد قرآن آ رہا ہے، اسے نہ مانتا۔ اسلام آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اسلام ہے ہی وہی جو رب تعالیٰ کی طرف سے جس وقت آئے اسے اس وقت ماننا، یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ تو لہذا اس نصرانی جو ہیں وہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اسلام تھا اس کا انکار کر کے کافر ہوئے، نصرانی جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں جو اسلام تھا اس کا انکار کر کے کافر ہوئے، لہذا یہ دونوں گروہ کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، میں کہ حالانکہ یہ تو گواہی دیتے تھے کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات روشن دلائل بھی آ چکے۔ یعنی یہودی جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، نصرانی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ سارا کچھ پڑھ کے، اور یہودی اور نصرانی جو آقا علیہ السلام کے دور میں تھے، آقا علیہ السلام کے اندر وہ کمالات نبوت دیکھ کر، ختم نبوت کے آثار دیکھ کر بھی دونوں انکاری ہوئے، اپنی مادیت پرست
پرستی کی وجہ سے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے، اپنے نذرانے اور فنڈ کی وجہ سے، دونوں منکر وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی، وہ کیا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ یہودی انکار کرے عیسیٰ علیہ السلام کا، امام الانبیاء علیہ السلام کا، نصرانی انکار کرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ انکار کر کے، اور اگر کوئی بعد میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، گواہی دیتا ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام حق ہیں، آپ کی تعلیمات حق ہیں، اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، جی آج تو نعوذ باللہ من ذالک، یہاں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے لاہور کا، اس کو ہمارا ایک دوست ہے، بچہ ہے، اس نے اسے کہا کہ سر سید نے ایسے ایسے انکار کیا ہے جنت کا، جہنم کا، معجزات کا، اور بھی بہت ساری چیز، رب تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار کیا اس نے۔ آگے سے وہ مولوی صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اس کے پاس علم ہی اتنا تھا، اس کا انکار کرنا بنتا تھا۔ بتائیں بھی سر سید جو ہے، اس کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کیا سے کیا کر دیا ہے، ہر چیز کو اپنی عقل کے زور پہ تولتا ہے وہ بندہ، اور پورے دین کی جڑیں تک اس نے اس کی ساری جولیں ہلا دی ہیں، اس نے پکڑ کے ساری۔ آپ اسے پڑھ کے آپ تو یعنی کہ ایمان باللہ بھی آپ کا قائم نہیں رہتا۔ جنت کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے اس نے، جہنم تو مانتا ہی نہیں، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو قائل نہیں ہے، کہتا ہے کہ بندہ اگر اچھے اخلاق اپنا لے تو وہی فرشتہ ہے، اور شیطان کے وجود کا بھی قائل نہیں، کہتا ہے اگر بندہ غلط کام کرنا شروع کر دے وہی شیطان ہے۔ یعنی بندے کے پاس حکومت ہو، وہ صحیح چلا رہا ہو تو وہ فرشتہ ہے، اگر اتر جائے تو وہی شیطان ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں اب بہت خطرناک بن کے دکھاؤں گا تو کہتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ یعنی نہ وہ جنوں کے وجود کا قائل ہے، حالانکہ جنوں پر تو پوری قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ جن کے نام سے۔ تو اس طرح کر کے بہرحال تو وہ مولوی صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے کہ اس کے پاس علم ہی اتنا تھا، اس کا انکار کرنا بنتا تھا۔ مطلب کیا ہے، بندے کے پاس علم آ گیا ہے تو اب وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے، یہ اس کے بڑے علم ہونے کی نشانی ہے۔ عجیب سوچ ہے۔ ویسے آپ میں سے بھی کوئی بندہ سمجھدار ہے، یعنی کہ پڑھ سکتا ہے اس کی کتاب، تو دیکھیں، اسے تفسیر اٹھا کے دیکھیں۔ ایسے نہیں علماء نے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر نے اس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، خود دیوبندی مکتبہ فکر کے علامہ اشرف علی تھانوی نے خود اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھانا میرا کام ہے، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ خود اسے بے دین اور کافر پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے اسے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، ذرا بندہ غور کرے، ایسے نہیں بندہ انہیں آواز جناب سر دے کے بھاگتا رہے، نہیں جی بس جو بھی ہو گیا وہ آپ کو کیا پتا، مولوی ایسے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ چلو مولوی آج کے تنگ نظر ہیں، اس وقت کے مولویوں کو کیا ہوا تھا، اس وقت کے جو علماء تھے انہیں کیا ہوا تھا بتائیں۔ اتنے جلہ علماء نے اس کے جناب کفر پر، اس کے مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، کون بندہ ان کے نام سے واقف نہیں ہے، اتنا بڑا مفسر ہے قرآن پاک کا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی خاص اسی کے رد میں، اس نے جو تفسیر لکھی تھی اس کی تفسیر القرآن، اس کے رد میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے اپنی تفسیر حقانی کے نام سے، اور آپ اس کا مقدمہ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ تفسیر حقانی کا آپ اکیلا مقدمہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سر سید جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اور اسی کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے مولانا عبدالحق حقانی دہلی کے تھے، وہ تو ان مسائل میں پڑھتے نہیں تھے جو آج مسائل بنے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی بریلوی والے ان مسائل میں نہیں تھے۔ وہ مولانا عبدالحق حقانی جو ہے اس وقت کا یعنی بندہ تھا، سر سید جو ہے اس کے بارے میں لکھا، کہا کہ یہ بندہ یہ تو سید نہیں ہے، منافق ہے یہ۔ اور انہوں نے پورے اس کی پورا شجرہ کھنگالا ہے، انہوں نے کہا پیچھے جا کے دیکھ لو کہیں بھی یہ بندہ سید نہیں ہے، اور آج سارے اسے سید لکھ رہے ہیں، سارے اسے سید لکھ رہے ہیں۔ آج نعوذ باللہ من ذالک وہ دیوبندیوں کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بھی اسے بزرگ ماننے لگ گئے، بریلویوں کا اکثریتی طبقہ اسے بزرگ ماننے لگ گیا۔ آج سکولوں میں جہاں بھی جا کے دیکھیں اس کی داڑھی والی تصویر لگی ہوتی ہے، اس کے خود آپ وہ سنادید اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے یہ داڑھی، کسی نے پوچھا داڑھی آپ نے رکھی ہوئی اتنی بڑی، یہ آپ کے تو منہ پہ نہیں صحیح لگتی، اس نے کہا مجھے گلٹیاں ہیں وہ چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے۔ بتائیں اس نے کہا میں نے کون سی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئی، یعنی کہ وہ ایسے یعنی کہ لبادے میں حضرت تشریف لائے تھے کہ پوری قوم کو پکڑ کے اس راہ پہ ڈال دیا انہوں نے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ،
اور خود آپ کی تعلیم کا یہ اثر ہے، خود آپ کے ہی تاثرات، آپ کے یعنی سر سید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس میں اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ جناب وہ میں نے تو کہا تھا یہ جو پڑھیں گے یہ سمجھدار بنیں گے، اس نے کہا جو بھی ہماری کالج سے یونیورسٹی سے اسکول سے پڑھ کے جاتے ہیں سارے کھچر بنتے جاتے ہیں۔ یہ اس کے اپنے الفاظ، میں یہ حوالہ دکھا سکتا ہوں آپ کو، اس نے کہا جو بھی پڑھ کے جا رہے ہیں یہاں سے وہ خچر بن کے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کی تعلیم میں شروع دن سے یہی رکھا گیا۔ اور آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، استاد کی تعظیم اور ادب جتنا انہوں نے ختم کیا کسی اور نے ختم کیا، بتائیں۔ جو بچے پڑھنے جاتے نا اسکول میں پڑھتے ہیں، جس دن مثال کے طور پر وہ اسکول 8ویں تک ہے، 8ویں پڑھ کے باہر نکلیں گے سارے استادوں کی بےزتی کر کے آئیں گے، وہاں سے میٹرک تک ہے تو میٹرک پڑھ کے وہاں سے نکلیں گے سارے استادوں کو ذلیل کر کے آئیں گے وہاں سے۔ کالج میں پڑھتے ہیں، جب ان کے سیمسٹر پورے ہوتے ہیں اپنی تعلیم پوری پا لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں، تو پھر استاد کی بھی جناب وہ لینی دینی کر دیتے ہیں، سب کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ یہیں پہ سکول ہے منڈی والے روڈ پہ، بچوں نے بتایا وہاں پہ جب بچے اپنا تعلیم پوری کر کے گئے نا، جب عمل کرنے کا وقت آیا، تعلیم پر علم پر عمل کرنے کا وقت آیا، تو انہوں نے پھر جناب سکول کے سارے پکے جو تھے ان کے پر بھی ڈنگے کر دیے، سارے ٹیڑھے کر دیے، توڑ دیے انہوں نے۔ پھر وہ ماسٹر کا گھر جو تھا نا، وہ جو پرنسپل ہے وہ بھی کوئی بد دماغ ہے، اس کے دروازے پہ ماں بہن کی گالیاں لکھ دی انہوں نے۔ ہیں کیا تعلیم پائی ہے، جس سے پڑھا ہے اسی کے منہ کالا کر دیا پکڑ کے انہوں نے۔ یہی کہ پنجاب یونیورسٹی کا سچا واقعہ اخبارات میں چھپا تھا کہ پروفیسر نے کسی لڑکی کی بےزتی کر دی تو انہوں نے کیا کیا کہ پاؤڈر ملا دیا اس کے نہانے والے پانی میں۔ صبح کے وقت جب وہ بیچارہ نہایا پروفیسر، وہ بھی اور اس کی گھر والی بھی، دونوں کے سر سے پورے جسم کے بال ہی اتر گئے۔ انہوں نے کہا لو جی مزے کرو۔ یہ کس نے سکھایا سارا؟ ہاں جی، باہر کھڑے ہو کے بس والے کو پکڑ کے جناب اسے لمبا کر کے لٹا کے مار دینا، ان کی ٹھکائی کر دینا، یہ کس نے سکھایا بتائیں؟ یہ معاشرے کے اندر یہ اخلاق لا رہے ہیں۔ مولوی بیچارہ کو تھوڑا سا لفظ سخت بول بیٹھے تو ان کی اخلاق والی جو حص ہے وہ ان کی جب پھٹنا پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ حسن خلق ان کا پیٹ پھاڑتا ہے، ان کا مرتے ہیں، پھر مولوی صاحب نے اتنی گندی بات کر دی ہے۔ تو یہ تم جو کرتے پھرتے ہو، یہ کیا کرتے پھرتے ہو بتائیں؟ 60 70 لڑکے کالج سے نکلتے ہی باہر جناب گاڑیوں کو پکڑ کے جناب ڈرائیوروں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دینا، گاڑیاں توڑ دینی۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جو پڑھ کے جاتے ہیں پھر جا کے افسر بن کے بیٹھتے ہیں، پھر بھی کسائی بن جاتے ہیں۔ یہ پھر لوگوں کی جناب وہ کسی کے بارے میں ان کو حیا تک نہیں ہوتی، کسی غریب پر رحم کرنے کی۔ ایک ہی چھری سے سب کو ذبح کیے جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ بھی ساری کی ساری اسی کی دین ہے۔ آج جو ہم اخلاق کی گراوٹ کے اس ناج پر پہنچے ہم، یہ ہمیں ایسے نہیں پہنچایا گیا، یہ اس کے پیچھے بڑی کوشش تھی، ہے نا۔ اگر لاڈ میں کالے کا نظام آپ اس کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے ایسے نہیں پہنچایا، ہمیں بڑی کوشش سے پہنچایا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو عوام ہے یہاں کی بر صغیر کی، یہ علماء کا ادب کرنے والی ہے، اساتذہ کا ادب کرنے والی ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جناب کل کو آج ہم نے کوشش کر کے ان کو دور کرنا ہے علماء سے، ان کے اساتذہ سے، آج وہی ہوا ہے۔ بتائیں جی، آج ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے سکول بھی پڑھے ہوں گے، سارا کچھ کیا ہوگا، پڑھنے کے بعد جب وہاں سے آگے کبھی کسی ماسٹر کو فون کر کے پوچھا ہے، اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھا ہو، یار استاد جی آپ کا کیا حال ہے؟ ہاں جی بتائیں، نہیں نہ پوچھا؟ یہ شفقت ساری کس نے کی ہے پھر؟ بزرگ تو ہمارے جناب وہ کسی سے، ایک آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ جناب ہر جمعے کی اذان ہوتی نا ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال پر رحم فرما، ان کی قبر کو منور فرما دے۔ ان کا بیٹا ایک دن پوچھنے لگا، ابا جی یہ کیا وجہ ہے آپ ہر جمعے کے وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے پیچھے میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں آپ کے گھر اور آپ کے استاد کے گھر کے درمیان 7 گلیاں پڑتی تھیں۔ کتنی گلیاں تھیں؟ 7 گلیاں تھیں۔ فرماتے تھے زندگی ساری میں نے کبھی اپنے گھر میں رہ کر بھی ٹانگیں لمبی نہیں کی استاد کے گھر کی طرف، چاہے استاد ہوں نہ ہوں، میں نے کبھی ٹانگیں لمبی نہیں کی استاد کے گھر کی طرف۔ بتائیں بیٹا، یہاں امام جو ہے نا وہ کیا نام ان کا، صاحب ہدایہ، جنہوں نے ہدایہ شریف لکھی ہے، انہوں نے ہدایہ شریف 2 جلدوں میں لکھی تھی۔ ہدایہ شریف فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، یہ ہدایہ شریف نے 2 جلدوں میں لکھی تھی۔ دیکھا تو بڑی ادق ہے، بڑی مغلق ہے، انہوں نے کہا ذرا کھول دوں، انہوں نے ذرا کھولا، 80 جلدیں بن گئی۔ کتنی جلدیں بن گئی؟ 80 جلدیں بن گئی۔ پھر ذہن میں آیا یار اسے خریدے گا کون؟
اس وقت نقل کرتے تھے، نقل کون کرے گا؟ پھر انہوں نے اسے چھوٹا کیا، 2 سے 80 ہو گئی، 80 سے پھر چھوٹا کیا، پھر 4 کی انہوں نے، وہ 4 جلد جو ہے وہ بھی بیچارے مولوی نہیں پڑھ پاتے۔ اتنا اہم کام۔ مزے کی بات، حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ پورے درجے میں، پوری کلاس میں آپ کون ذہن تھے، اور آپ کے ہی ساتھ پڑھنے والا ایک لڑکا انتہائی ذہین فتین، انتہائی، یعنی اس کا مبلغ علمی اتنا اونچا تھا کہ استاد خود فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے استاد بیمار ہو گئے، سننے ذرا غور سے، ان کے استاد بیمار ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ باقی جو ہے نا وہ سارے پوچھنے کے لیے آئے استاد کو، وہ جو سب سے زیادہ ذہین تھا وہ نہیں آیا۔ بعد میں ٹھیک ہو گئے تو ایک مرتبہ وہ ملنے آیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں جب بیمار تھا تب کہاں تھا تم؟ اس نے کہا حضور میری ماں بیمار تھی، ماں کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا استاد نے؟ انہوں نے فرمایا بچہ بات یہ ہے کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، تیمارداری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یہ دے گا تجھے کہ تیری عمر لمبی ہوگی، ماں کی خدمت کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہوگی۔ یہ حدیث شریف میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت گزار کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تیری عمر لمبی ہوگی، میں جو تم مجھے پوچھنے نہیں آیا، میرا حق تھا تجھ پر کہ میں بھی تیرا استاد تھا، میں نے تجھے پڑھایا تھا، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، اس کا نقصان تجھے یہ ہوگا، تیرے علم سے فائدہ نہیں ہوگا کسی کو۔ تو یہ علامہ مرغی نانی رحمہ اللہ جو ہے نا صاحب ہدایہ، یہ پھر استاد کی خدمت کی وجہ سے ایسا کمال پایا انہوں نے، تب سے لے کر آج تک جناب ان کی کتاب جو ہے وہ عالم، وہ بغیر ہدایہ پڑھے عالم نہیں بن سکتا۔ وہ یہاں تک کہ آل الحدیث جو ہے نا، آل الحدیث وہ فقہ کو نہیں مانتے، یعنی کہ فقہ حنفی تو خاص طور پہ ان کو یعنی کہ چڑ ہے نا، لیکن باوجود اس کے ان کے مدارس میں بھی یہ کتاب شامل ہے، یہ ہدایہ شریف وہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی عالم نہیں بنتا جب تک یہ ہدایہ کو نہ پڑھ لے۔ تو اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا نام پایا اس نے، تو وہ صاحب ہدایہ خود کہتے ہیں، میں نے پھر دیکھا وہ جو ہے نا بزرگ جنہوں نے جو سب سے زیادہ ذہین فتین تھا عالم، کہتے ہیں کہ پھر میں جاتا تھا گزرتا تھا تو اس کے پاس سارا دن بیچارہ بیٹھا رہتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی سبق پڑھنے آتا تھا، نہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، ایسے فارغ بیٹھ رہتا تھا۔ تو یہ استاد کا ادب اتنی بڑی چیز ہے، آج وہ کہاں ہے یار بتائیں، کہاں ہے وہ؟ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ استاد کا ادب اور احترام یہ سارے کا سارا ختم کیا، پوری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے اسی تہذیب فرنگی نے۔ وہ ذلیل خود ایسے نہیں گیا، وہ سارا کچھ نظام ان کے حوالے کر کے گیا کہ تم نے میرے روحانی بیٹے بن کے اس کو سنبھالنا ہے، تم نے جو مظالم علیہ السلام پر اس وقت انگریز کے دور میں تھے اس سے کئی گنا بڑھ کر آج ہم پر ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی جتنے مظالم اس وقت انگریز کرتا تھا نا، روٹی تو اتنی بھی تنگ انگریز نے بھی نہیں کی تھی مسلمانوں کی یہاں پہ جتنے انہوں نے کر دی ہے غریب کی روٹی۔ آئے دن لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کی سزا کیا ہے۔ آج کوئی بندہ اسلام چھوڑ جائے نا، دین کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے، کہتے ہیں یار بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کا علم جو ہے نا بہت آگے جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ خدائی فیصلہ سنیں جی، جو دین چھوڑ جائیں، اسلام چھوڑ جائیں، ان کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، میں ان کی جزا یہ ہے کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے ان پر، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اندازہ لگائیں بھائی، ہر وہ بندہ جو دین چھوڑ کے جائے، اسلام چھوڑ دے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پر رب کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں الناس جو ہے نا یہ استغراق کا ہے، سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب کافر تو اپنے آپ پر لعنت نہیں نہ بھیجتے، مسلمان تو چلو لعنت بھیجیں کافروں پر کہ کافروں پر لعنت ہو، اب کافر تو اپنے آپ پر لعنت نہیں نہ بھیجتے، تو رب تبارک و تعالیٰ میں سارے لوگوں کی لعنت ہے ان پر۔ وہ کیا؟ اب جو لعنت وہ مرتد جو ہے نا، جو کہ اسلام چھوڑ چکا ہے، اب اس کی بھی لعنت اس پر ہے۔ کیوں؟ وہ جب کسی پر لعنت بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ بھی اسی پر ہی کرے گا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کافر جس پر لعنت بھیجیں گے ان کی لعنت بھی مڑ کے انہیں پہ آئے گی، وہ بھی کسی اور پہ نہیں جاتی۔ مسلمانوں کی طرف سے جانے والی لعنت بھی انہیں پر جاتی ہے۔ بعض اوقات جو بندہ کسی ایسے بندے پر لعنت بھیج دیتا ہے غیر مستحق پر، تو اس کا رخ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے، وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت جاتی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ شیطان لعین ہے، لعین کا مطلب لعنت ہو گئی اس پر، تو وہ صرف شیطان پر ہی لعنت نہیں جاتی، دنیا جہان کے ہر کافر پر بنسبت ترتیب
حصہ بقدر جسا ہر تک پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی سزا کیا ہے ان کی، یہ تو دنیا میں پہنچی نا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے خالدین فیہا، یہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اندازہ لگائیں، ان کا عذاب بھی ہلکا، لا یخفف، کوئی تخفیف نہیں ہوگی ان کے عذاب میں، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں ان میں سے کوئی اگر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، نیک کام شروع کر دے، کوئی بندہ توبہ کر لے اور نیکی کی طرف آ جائے تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر جی ایک کافروں کی ہی قسم بیان کی جا رہی ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، میں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں، ثم ازدادوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرتد کے لیے کافر کا لفظ بولنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ یہاں پہ اگر کافر مرتد پر کافر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہوتا تو یہاں پہ ان الذین ارتدوا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ ان الذین کافر ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مرتد جو ہے اسے مرتد بھی کہیں گے اور کافر بھی کہیں گے۔ کافر کہیں گے لیکن اس پہ سزا مرتد والی لگے گی۔ کون سی لگے گی؟ مرتد والی لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، میں وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہی گیا، کفر ان کا بڑھتا ہی گیا، اسلام کی دشمنی، رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں، بے دینی، بے حیائی، لوگوں کو جناب کفر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ یعنی کفر تو کافر تو ہوا ہے لیکن آگے تبلیغ بھی شروع کر دی کفر کی، لوگوں کو بھی کافر کرنے لگا، خود بھی مرزائی ہو گیا ہے، آگے لوگوں کو بھی مرزائی کر رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ میرا خاندان بھی مرزائی ہو جائے، میرے محلے والے بھی قادیانی ہو جائیں، پوری کی پوری دنیا ہی قادیانی ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہی جائے، لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ توبہ تو بڑے سارے، آپ ذہن میں یہ خیال وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، بڑے سارے قادیانی ہیں جو بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، رب فرماتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ تو مطلب یہ ہے یہاں پر کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو جناب کفر کر چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، تو مرتد ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرتا پھرتا ہے، ارتداد سے توبہ نہیں کر رہا، باقی گناہوں سے توبہ کرتا پھرتا ہے۔ جیسے مرزائی ہیں، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مرزا قادیانی کو نبی مان لیا ہے، اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کریں، ان کی توبہ قبول نہیں ہے جب تک کہ کفر سے توبہ نہ کرے، ارتداد سے توبہ نہ کرے، زندقہ سے توبہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، میں یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پر گمراہ کا لفظ ہمارے ہاں جو ہے نا ہلکا لفظ سمجھا جاتا ہے، کہ گمراہ جو ہے یہ ہلکا لفظ ہے اور کافر جو ہے یہ بڑا لفظ ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں مرتد کے لیے رب تبارک و تعالی نے گمراہ کا لفظ فرمایا، مرتد کے لیے گمراہ کا لفظ فرمایا، اور مرتد بھی وہ جو اپنے کفر میں کم ہونے والا نہیں ہے، اس کا کفر بڑھتا جا رہا ہے۔ رب نے اولئک هم الضالون، یہی گمراہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرتد کے لیے جیسے کافر کا لفظ بولنا جائز ہے، اسی طرح گمراہ کا لفظ بھی بولنا جائز ہے، دونوں بول سکتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے وہ لوگ جو جناب کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان کا انجام کار کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، میں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب یہ دیکھیں ایمان کی اہمیت کیسے رب تبارک و تعالی واضح فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فرمایا کہ اگر قیامت والے دن اس کو پوری زمین جتنا سونا مل جائے، پوری زمین جتنا سونا مل جائے، تو قیامت والے دن یہ کھڑا ہو کہے گا مولا یہ سونا سارا مجھ سے لے لے اور مجھے آج جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ نہ، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں ایمان کی قیمت کتنی ہے۔ میں کہ ادھر آج صرف اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن اس بندے کو، جب یہ جا رہا ہوگا نا جہنم میں، کہے گا مولا کچھ بھی مجھ سے لے لے میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں صرف تجھ سے اتنا مطالبہ کیا تھا، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، صرف اتنا مطالبہ تھا تجھ سے، تو وہ تو نے کیوں نہیں پڑھا پھر؟
اب دیکھیں نا لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے یار ہیں، اس کی قیمت آج تو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، 4 پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جو کافر کفر کی حالت میں مر گئے تو میں کہ ان سے جو ہے وہ میں کہ زمین بھر سونا، پوری زمین کتنی ہے یار بتائیں، اتنا سونا ہو تو میں والا و افتدا بے، میں اگر فدیہ دینے لگے تو فلن یقبلا، کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، نہ ان کے کوئی مددگار ہوگا، نہ انہیں عذاب سے بچانے والا ہوگا، میں سارے کے سارے عذاب میں اوندھے پڑے رہیں گے۔ اور اس آخری الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو رد فرما دیا، اور بعض جو غالی کلمہ پڑھنے والے نام نیاز مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو بخشے ہوئے ہیں، ہم نے پیر کی بیعت کی ہوئی ہے بس ہم بچ کے ہوئے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے اس میں وعید شدید ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔